عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی، کل مختصر احوال بتایا لیکن ڈیٹیلز آج مجھ تک پہنچی ہیں۔ بڑی خوفناک ملاقات ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا انسٹرکشن دی ہے گنڈا پور کو، یہ پوری تفصیل، اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند کر دی ہے فائنلی۔ احتجاج، ریلیز، جلسہ جلوس، یہ سب پلان آف ایکشن کیا دیا خان صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت اب پرامن راستہ کوئی نہیں رہا۔ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے 12 میجر جنرلز کو پروموٹ کیا۔ کہ خان صاحب نے جمعرات کو احتجاج کا کہا پنڈی میں، اور جمعے کو ریلی کا کہا، اور ہفتے کو جلسے کا کہا۔ مولانا کو دوبارہ انگیج کرنے کا مشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی کس طرح سے انگیج کرتی ہے مولانا کو، اور اگر دونوں یہ مل کے کچھ کرتے ہیں تو پھر کچھ آگے امید نکل سکتی ہے، ورنہ جاوید صاحب یقین کریں یہ جو وکلا ہے نا، ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں۔ السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ لیس فنکاری مور جانکاری کا سلسلہ جاری ہے، اور جانکاری تو بڑی خوفناک ہے۔ عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی، کل مختصر احوال بتایا لیکن ڈیٹیلز آج مجھ تک پہنچی ہیں۔ بڑی خوفناک ملاقات ہے۔ گنڈا پور صاحب کو خاصی ڈانٹ پڑی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور گنڈا پور صاحب کو کچھ ایسے ٹاسک دیے گئے ہیں جس کو لے کر کے گنڈا پور صاحب تھوڑا تذبذب کا شکار ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا انسٹرکشن دی ہے گنڈا پور کو، یہ پوری تفصیل، اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند کر دی ہے فائنلی۔ یہ بھی انہوں نے ملاقات میں کنوے کیا ہے کہ میں نے کہا تھا بات چیت شروع کریں اور میں کہہ رہا ہوں بند کر دیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے، اور کیا یہ اسٹریٹجی پرماننٹ ہے، یا موجودہ سینیریو میں جو ایک نئی تعیناتی ہو رہی ہے اس تناظر میں دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ بڑی ٹیکٹیکل موو ہوگی۔ تو گنڈا پور کو دی گئی انسٹرکشنز اور پی ٹی آگے کرنے کیا جا رہی ہے، احتجاج، ریلیز، جلسہ جلوس، یہ سب پلان آف ایکشن کیا دیا خان صاحب نے، اور یہ بھی کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، گورنر راج لگتا ہے تو لگے، گنڈا پور یو شوڈ لیڈ اٹ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کے پی ہاؤس میں 5-6 گھنٹے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ گنڈا پور اصل میں اب پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ ربط کا ذریعہ بھی تھے، خان کی چوائس بھی تھے، اب بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ انسٹرکشنز انہوں نے دے دی، اور وہ لوگ پارٹی کے جو یہ کہہ رہے تھے بات چیت کرنی ہے، ان کو مائنس اور سائیڈ لائن کرنے کا بھی خان صاحب نے پلان بنا لیا۔ باقی کچھ عدالتی معاملات ہیں، اور ایک خبر میں آپ کو دے دوں، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، چند دنوں بعد سبکدوش ہونے والی ایک اہم شخصیت جو ہیں ان کو اس کے بعد بھی ایک اہم ذمہ داری مل سکتی ہے۔ تو چرچا کے لیے اکبر باجوہ صاحب اچانک آج آن پہنچے ہیں۔ آپ تھرڈ امپائر میں دیکھتے ہیں ہم تینوں کو، تو آج ہم نے سوچا استاد محترم کے بغیر اپنا لچ فرائی کر لیں۔ ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ بایا صاحب، وہ تسی خبر دیتی کہ ایک معروف ہینڈسم سیاستدان لاہور کا، اس نے کہیں شادی کر لی ہے نہیں، کسی اینکر وہ کے ساتھ؟ باجوہ اور ہے، وہ کون سا وہ باجوہ؟ نجم باجوہ صاحب ہے۔ اچھا، وہ ہمارے نجم الحسن باجوہ۔ نجم الحسن باجوہ صاحب نے دی ہے، لیکن چلیں بہرحال خبر تو درست ہی ہے۔ میرا خیال ہے ہم بھی اس پہ خبر سٹینڈ وہ اپنی خبر پہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ انفارمیشن تو ہمارے تک بھی اب نہیں، بہت پہلے تھی کہ کچھ معاملہ تو تھا، چل رہا نہیں، تھا۔ میں نے ان کے ٹویٹ پڑھے ہیں۔ نجم الحسن باجوہ صاحب، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے بارے میں بڑی نبض شناس ہیں وہ۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جی ایک ہینڈسم پنجاب کے رہنما ہے، ان کی ایک خاتون اینکر یا صحافی سے ہینڈسم یعنی یوسف ثانی ہے، ہائے ہائے ہائے، اتنے خوبصورت ہے جیسے یوسف علیہ السلام تھے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے نا یوسف ثانی، اس کا مطلب ہے یوسف ثانی سے یوسف ثانی کو یوسف ثانی پسند آئے تو واہ بنتا واہ تو ہے نا۔ واہ واہ۔ میں ہمارا آپ کو پتہ ہے ہم ایسے چند ایک صحافی میں جو ذاتی معاملات پر بات نہیں کرتے، سب دوست بھابھی ہیں، مائنڈ کر دیتے ہیں جب تک وہ کنفرم نہ کریں۔ ایبسلیوٹلی، ویسے ان کی اپنی چوائس ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے جو ہمارے تک بھی انفارمیشن پہنچی ہے، وہ جب تک خود اس کو اون نہیں کرتے جو یوسف ثانی ہے، کہ وہ یوسف نظر کسی اور سے ان کو کچھ چل پڑا معاملہ، تو ہمیں بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ نجم الحسن باجوہ صاحب کے ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے حماد اظہر صاحب کا نام لیا کہ وہ ہینڈسم وہی ہیں پنجاب میں، تو ہینڈسم تو ہے، ہینڈسم ہے، تو ان کی وہ لفظ میں نے کوائن کیا وہ ہینڈسمنس، اس کے اوپر انہوں نے خود جواب دیا کہ باجوہ صاحب آپ کے ٹویٹ کے نیچے لوگ اشارہ میری طرف کر رہے ہیں، لیکن میں نے کیوں مروانا؟ ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں خود تصدیق کروں گا، اور ساتھ انہوں نے بڑی سی اسمائلی ڈالی۔ باجوہ صاحب کی جو خبر تھی اس کے اوپر انہوں نے کوٹ آرٹیکل کہا کہ جناب آپ کنفرم کریں یا نہ کریں، آئی اسٹینڈ بائی مائی نیوز۔ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں نا، فیصل واڈا صاحب ایک دفعہ انکار کر چکے جب ان کے بارے میں یہ معاملہ آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ اسی طرح کا معاملہ تھا، مطلب ایکویشن سیم ہی تھی، وہ ہی واز اے پولیٹیشین اینڈ the other guy was the other person was somewhat related to our field. آر فیل ایسا ہی۔ اور اسی ٹویٹ کے نیچے جو چرچا ہو رہی تھی اس میں ایک نادر بلوچ صاحب صحافی اسلام آباد، جی جی، انہوں نے باجوہ صاحب کے اوپر تنقید یہ کی کہ جناب
خاتون صحافی یا خاتون اینکر؟ نہیں صحافی اینکر کیا کتنا کو فرق ہے اس میں؟ میرا خیال ہے بڑا باریک فرق انہوں نے ڈال دیا. ہاں تو اب لوگ ہم دونوں کو پوچھیں گے بھی وہ خاتون کون ہے. میں کہتا ہوں چلیں وہ خاتون خود بتا دیں. اچھی بات ہے. یا حماد صاحب خود ڈسکلوز کرنا چاہیں, ہم نے اس پہ ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی. چلیں اب ان کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے ہمارے صاحب کی؟ حماد صاحب ٹھیک ہے, زبردست. سنا ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گئے تھے لاہور جلسے میں. دیکھیں وہ اتنا چلنا پھرنا ان کو پڑتا ہے, اتنا ان کو ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ کچھ چھوٹا کام ہے. اور بھاگم بھاگ ہر وقت آپ کے پیچھے ریاست پڑی ہو اور آپ طبیعت کچھ سنا ناساز رہی ہوں. جی سنا تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا دے. آمین, شفا یاب کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. چلیں یہ تو خیر کہانی. اچھا جی, یہ خان صاحب نے جو نئی چال چلی ہے, بات صاحب میری تو اس میں بڑی سادہ سی ٹیک ہے. آئی تھنک دس از آل عمران خان از نو فار. نئی چال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند, اور دوسرا گنڈا پور کہا کہ لیڈ کرو. آپ کو پتا ہے انہوں نے گنڈا پور کے اوپر چارج کیا لگایا ہے کہ میرے بعد یو ور دیئر ٹو لیڈ. آپ نے تو لیڈ کرنا تھا. آپ سنجانی میں بھی تاخیر سے پہنچے, آپ لاہور میں بھی تاخیر سے پہنچے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ کو یو ہیو ٹو کم آؤٹ, لیڈ کریں. اور گورنر راج لگتا ہے یا پھر کوئی ایمرجنسی لگتی ہے یا حکومت جاتی ہے کم وقت میں. جامی صاحب اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے نا. وہ آپ نے ابتدائیے میں یہ بات کی تھی اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا, اور یہ تھیسس میرا تو کچھ دنوں سے یہ ہے ڈیولپ رہی ہے, وچ از کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت اب پرامن راستہ کوئی نہیں رہا, کوئی راستہ رہنے نہیں دیا. ان کے پاس کوئی ایسا بچا نہیں ہے, کوئی آپشن ان کے پاس. کیا ہو سکتا تھا, وہ ٹریبیونلز میں جا سکتے تھے. ٹریبیونلز کا جو قاضی فائزہ صاحب نے حال کیا ہے کہ مطلب فارم 45-47 وہ کہتے ہیں میٹر نہیں کرتا, ڈبوں میں سے ووٹ کتنے نکلتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ری کاؤنٹنگ کے اندر ڈبل سٹیمپ کر کے سارے کے سارے ووٹ پی ٹی آئی کے مسترد ہو جائیں, وہ انہوں نے ریٹیفائی کیا اس کو, انہوں نے کہا یہ میٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر 6 جج کھڑے ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کے حق میں وہ فیصلے کر رہے تھے نا اپیرنٹلی. جہانگیری صاحب ہو جائیں یا پھر کیانی صاحب ہو جائیں یا پھر بابر ستار صاحب ہو جائیں, 6 ججز کے ساتھ آئینی ترمیم کے تھرو کیا کرنے لگے ہیں وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. آپ جلسہ کرتے ہیں, جلسے کے بعد آپ پہ 7 ایف آئی آرز ہوتی ہیں ایک ایک بندے کے اوپر, اور جس طرح کی مذاکرہ خیز ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ راستہ اب رہ کوئی نہیں گیا ان کے پاس. میں اللہ معاف کرے, مطلب خاکم بدہن اس طرح کے حالات نہیں آنے چاہیے, لیکن the only option now they are left with is what you were telling کہ خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ لگتا ہے ایمرجنسی لگ جائے, گورنر راج لگتا ہے تو لگ جائے. آپشن یہ ہے ان کے پاس, کیونکہ اور باقی سارے راستہ آپ نے مسدود کر دیے ان کے لیے. چلیں تو بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھایا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے. اور آئی تھنک ویسے ایک بات اور نوٹ کریں, ان دی ایبسنس آف عمران خان صاحب, ان کی عدم موجودگی میں جو دستیاب قیادت والا لفظ میں یوز کرتا ہوں بالخصوص, دستیاب قیادت کا جو پارلیمانی سیاسی یا عوامی کردار ہے نا, اس پہ بڑے سوال ہیں. اب کل آپ دیکھیں رؤف حسن صاحب وسیم بدامی کیا کہہ رہے تھے, انگیج کرنا چاہتے ہیں, انگیج کرنا چاہتے ہیں. پالیسی اسٹیٹ. میری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو کہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو انگیجمنٹ کی کہانیاں بنا رہے ہیں نا, ان کو بھی سائڈ لائن کریں. اچھا 2 چیزیں ہیں جامی صاحب اس کے اندر. ابھی یہ ذرائع سے جو آیا, جو رپورٹرز ملے ہیں خان صاحب کو جیل میں, ان سے خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اس کو یہ بھی ذرا سمجھیے. وہاں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی اگلے چیف جسٹس سر خان صاحب کو روک سکتا ہے. خان صاحب نے گج وج کے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, وہ انہوں نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہہ دینا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے بات ختم, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. وہ سب یہ 2 pronged پالیسی بھی ہو سکتی ہے خان صاحب کی, ٹیسٹر ایک فیلر بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 pronged ہے, سنس یہ بڑا انٹرنل مسئلہ تھا, اور چونکہ گنڈا پور ربط کا ذریعہ بھی تھے, اور اسی گنڈا پور کو آپ لیڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں, اس سے ڈانٹ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں روابط ختم کرو, اسٹریٹ موومنٹ شروع کرو, تو آئی تھنک اسٹریٹجیکلی ابھی اس کے اوپر خان صاحب کو بات کرنی بنتی بھی نہیں. سر وہ ذرائع سے آ رہی ہے ابھی تک, ذرائع پور والی جو نہیں ہے ذرائع, لیکن میری اطلاع صاحب کی سی سی باقاعدہ اس کو اطلاع سن لینا, تب تک ہمیں ویٹ کرنا. کل جب گنڈا پور وہاں سے مل کے گئے, پروٹوکول میں آئے جی, تو وہ انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی تھی. اسٹریٹ فرام دیئر ہی وینٹ ٹو کے پی ہاؤس, وہاں پہ عام رہنماؤں کے ساتھ 5-6 گھنٹے ملاقات ہوئی, اور وہاں سے میری خبر نکلی اور کئی اور دوستوں کے پاس بھی خبر گئی. وہاں چونکہ کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکی, کہ وہ جو میں کہتے ہیں نا پھنس گئی جان شکنجے اندر جی میں گنا رون کو اج رو محمد اج روے تے منا, وہ صورتحال تھی. کیونکہ گنڈا پور صاحب اب بڑا برا پھنسے ہیں. اگر وہ آن سلاٹ کرتے ہیں, لیڈ کرنے والا, سڑکوں پہ آنے والا, ریلیز والا, تو وہ جو ربط کا ذریعہ تھے یا وہ ساکھ ان کی جو وہاں تھی وہ مجروح ہوتی ہے, اینڈ ہی ول بی ڈیمیجڈ بیڈلی. میں ویسے جامی صاحب بیٹ تو آپ کی ہے, میں اس بیٹ میں تھوڑا سا انکروچ کر کے ایک حماد اظہر والی, حماد اظہر معاف کرنا یار,
ہماری تو یہ بیچ جس کی میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے کہ میں کس بیٹ کی بات کر رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اس دفعہ ان الیکشنز میں کامیاب ہونے والے وننگ ریٹرننگ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے بارے میں جو ابھی صاحب تبدیل نہیں ہوئے DGIS ان کے نیچے سے نیچے جو سیکٹرز کو سنبھالتے ہیں لوگ, ان کا یہ کہنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں الیکشن سے پہلے یہ یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ آپ ہمیں جانے دیں الیکشنز کے اندر, وی ول ٹیک کیئر آف واٹ یو ول سے. 15-16 لوگ یہ وہ کلیم کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ درست ہے کہ غلط ہے. 15-16 لوگ ہیں, زیادہ ہے. اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ گجرانوالہ اٹھا لیجیے, ضلع اٹھا لیجیے, مجھے ایک وہاں پہ ریٹرننگ وننگ کینڈیڈیٹ دکھا دیں گے جو اپنے حلقے میں نہیں ہے, نکلے ہوئے ہیں وہاں سے. اچھا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈبل کراس ہم نہیں برداشت کریں گے. اب پھر اگین یہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے, یہ کوئی ایسی مطلب آگے پیچھے سے آپ کو کوئی بتا رہا ہے اور آگے لوگوں کو وعید دلائیں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال ایز این انفارمیشن شیئر کروں کہ وہ یہ فرماتے ہیں. چلے میرا تھیسس یہ ہے کہ خان صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ ہی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. سر آگے آ جائے نا, پھر آگے آپ یہ میرا تھیسس یہ ہے کہ میرا تھیسس یہ ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں رہی سوائے یہ کہ اسٹریٹ موومنٹ کریں, جلسہ کریں. تو آپ مجھے بتا ٹھہریں, میرا تھیسس یہ ہے کہ خان صاحب کی سیاست ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے, کچھ چیزیں پریڈکٹیبل ہیں. آپ کو یاد ہے جب سپہ سالار کی تعیناتی ہونی تھی جی, تو سراپا احتجاج سے پھر 22-23 تاریخ کو جا کر انہوں نے کال آف کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ ایک نئی تعیناتی ہونے جا رہی ہے, تو اس تناظر میں نئی تعیناتی کو, کون سی نئی تعیناتی ہونے جا رہی ہے؟ DGI کی ہو چکی نا بھائی, 30 کو آنا ہے نا انہوں نے, وہ ہو گئی سر, وہ تو اناؤنسڈ ہو گیا. تو اس کے آنے سے پہلے انہوں اپنا سیاسی جلوہ تو دکھائیں نا, تاکہ جو اپنا وزن ہے, جو اپنا قد کاٹ ہے. اچھا ایک بات بتائیں جامی صاحب, یہ جو نئے آ رہے ہیں ہمارے DGI صاحب, کیا نام ہے ان کا, عاصم ملک صاحب, جنرل عاصم ملک صاحب, سیم انیشلز ہیں ان کے بھی. خوشاب کا پنڈ ہے کوئی, کنڈن شاید وہاں سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے 12 میجر جنرلز کو پروموٹ کیا تھا, وچ از انپریسیڈنٹڈ. یوں نہیں کرتے, یہ آنے والے چیف کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ آ کے کرے. اچھا اس کی وجہ ایک بڑی سادہ سی تھی جو اس وقت سمجھ بھی آتی تھی, اور دیٹ از دا اونلی ریزن, دا اونلی لاجک دیٹ میکس سینس, وچ واز کہ جب اگلے چیف کی تعیناتی کا ٹائم آئے گا نا, تو انہی لوگوں میں سے, اسی پول کے اندر میں سے, دیز ول بی دا پیپل ہو ول بی ان دا سینئر موسٹ کیٹیگری. یہ شاید جو ہیں ان میں آتے ہیں عاصم ملک صاحب, یہ کنفرم کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ یہ میرا خیال ہے, ان کی ویسے ذرا دیکھیں, میں بتا دوں, میرا خیال ہے یہ بھی آتے ہیں اور جنرل نعمان زکریا بھی آتے ہیں. یہ چونکہ یہ دونوں کورس میں جی, وہ منگلا میں ہے, میرا خیال ہے دونوں آتے ہیں. دونوں آتے ہیں. بہرحال وہ ہمارا نان اسٹریٹجک سا ویلاگ ہے. نہیں, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے. کیا؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک اور جن صاحب کا نام پہلے زیر گردش رہا, جن کو شنید ہے کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کی کہہ لیں حمایت حاصل تھی, یا ان کا تھا کہ مطلب وی گو ود دس نیم. تو وہاں پہ دو چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو عاصم ملک صاحب ہیں, اف ہی از ریٹائرنگ بیفور دا ڈیٹ کہ نیا چیف اناؤنس ہونا ہے, تو پھر تو یہ بڑی ایک اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہے ایک ایسے افسر کی کہ جو ایمبیشس ہو ہی نہیں سکتا. ایمبیشس ہوگا تو وہ پھر بڑا عمدہ آپ نے تبصرہ کیا. ایک ہی جملہ کہوں گا, یہ جناب سپہ سالار آرمی چیف جو ہیں, یہ ان کی چوائس ہے, ان کے کلوز ایڈ ہے, ان کے رائٹ ہینڈ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, چوائس کی ذرا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ پتہ کیجیے, داد دیجیے, فی الحال داد دیجیے. ٹھیک, بڑا عمدہ اضافہ ہے, اور امید ہے کہ وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ انصاف کریں گے اور جو ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا خان صاحب کا میں ذرا پلان دے دوں پلیز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو یاد ہے, میں اس لیے اپنی بات پہ بزد ہوں کہ خان صاحب نے جمعرات کو احتجاج کا کہا پنڈی میں, اور جمعے کو ریلی کا کہا, اور ہفتے کو جلسے کا کہا. تو یہ جو لاہور دوبارہ جلسے کا, یہ چیزیں تو آگئی نا پبلکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں معلومات دے رہا ہوں سے جڑی ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ جمعے کو وکلا کریں گے احتجاج پنڈی میں, جس کو گنڈا پور صاحب اور PTI, اور ہفتے کو ہمارا ہوگا جلسہ, اتوار کو کرنا ہے کراچی میں, اور 5 کو کرنا ہے لاہور میں. ٹھیک ہے. اور ایک خبر اور, مولانا کو دوبارہ انگیج کرنے کا مشن شروع ہوا چاہتا ہے. مولانا ہیں حلقے سے نالا, کہ میں نے ان کو کہا تھا سوائے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے باقی دستیاب قیادت آئینی ترامیم کے اوپر کوئی سفیشینٹ انپٹ نہیں دے پا رہی. ٹھیک. تو پہلے بھی ہم عرض کرتے رہے کہ اگر PTI مولانا کو ٹرین کا انجن بنائے احتجاجی,
تو کارگر ہوگا, کامیاب ہوگا, بالکل ادروائز ان کے لیے NOCs کے مسئلے ہیں. ٹھیک. لیکن مولانا بڑی باریکی سے انجن بننے سے انکاری ہو کے آئینی مسودے پہ کام کر رہے ہیں. یار آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کی جو پچھلی پریس ٹاک ہے ملتان میں جو انہوں نے کی تھی, اس میں ان کا ایک فقرہ بہت قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئین کے خلاف, ملک کے خلاف اگر یہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, بیسک سٹرکچر چینج کرنے کی کوشش کریں گے, ہم ساتھ نہیں دیں گے, اور اگر ہم اس کے خلاف ہو گئے تو یہ کر بھی نہیں پائیں گے. یہ سیدھی سیدھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا احتجاجی تحریک والی, ایجیٹیشن والی, وہ ایک میں دھمکی کہوں گا اس کو, یا پھر ایک جیسے آپ ہندی ورڈ یوز کرتے ہیں, چیتاونی دے دی ہے مولانا نے کہ بھائی دس از آلسو آن کارڈز, دس کین ہیپن. بٹ ناؤ the point comes کہ پی ٹی آئی کس طرح سے انگیج کرتی ہے مولانا کو, اور اگر دونوں یہ مل کے کچھ کرتے ہیں تو پھر کچھ آگے امید نکل سکتی ہے. ورنہ جاوید صاحب یہ یقین کریں, یہ جو وکلا ہے نا, ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. یہ وکلا تحریک اور بار ساری کی ساری, کوئی بار اس وقت لپ سروس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ اس یہ جو پلان ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو آپ نے کورٹس کو ڈی فنکٹ کرنا ہے, یہاں پہ نا آن اے پریکٹیکل لیول no lawyer movement is gonna start in my I think سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا کرزمیٹک شخصیت جو ہے نا, اس کی عدم موجودگی میں there is no one to lead. نہ شاہ محمود ہے, نہ فواد چودھری ہے, اور پرویز صاحب کا تو یہ کرزما تھا ہی نہیں کبھی. پرویز صاحب was never known for agitation. پرویز لائی صاحب جی بالکل. باقی لوگ وقت سے پہلے پارٹی چھوڑ گئے یا چھڑوا دی گئی, یہی کچھ بچا ہوا تھا. اب اس میں سے علی امین ہی باقی بچتا تھا, اس کے سر پہ اب گنڈاسا ہے. نہیں علی امین ہی کین لیڈ ان اے ویری گڈ وے. دوسرا اس کے علاوہ ایک شیر افضل مروت صاحب آپ بھول گئے ہیں. اب اس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کے اندر کے اوپر انگنے سوالات. کبھی آپ جلسے سے پہلے ان کو, یار شیر افضل مروت صاحب سے میری جو بات ہوئی ہے وہ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے, میں ملا تو ایک چمی ادھر ایک پپی ادھر, اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ احتجاج ہوگا تو آپ لیڈ کریں گے اس کو, اور میری انہوں نے رسپانسبلٹی لگائی. ٹی وی پہ آ کے انہوں نے یہ باتیں کی, اور پھر ہمارے ساتھ ویسے بھی جو پرسنلی جو بات کی انہوں نے یہی شیئر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بیچ میں سے نکال دیا. He is a crowd puller, you know that. He is a crowd puller. I think ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. بہرحال چتاونی کے بعد معاملہ ہانیکارک ہوتا دکھائی دیتا ہے, جو ہماری نیتا گیروں کے معاملات, اس کے اوپر میں بات کروں. انہوں نے ہندی یوز کیا, معذرت چاہتا ہوں, آپ بڑا اس پہ تنقید کرتے ہیں. ہندی اردو میں ویسے کوئی اتنا فرق ہے نہیں, بعض لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں. میں بھائی صاحب تشریف لائے, بڑی مہربانی. پی ٹی آئی کی بات کی, خان صاحب کی بات کی, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. قائد صاحب نے خط لکھا تھا رجسٹرار کو, وہ بھی جواب انہوں نے دے دیا, اور جواب عین ان کی توقعات کے مطابق ہے. جی وہ اس کا مطلب ہے قائد صاحب اس جواب کی روشنی میں کچھ کرنے جا رہے ہیں. قاضی صاحب نے جو لکھے تھے نا کہ یہ 9 سوال ہیں, اس کے جواب جو رجسٹرار صاحب نے دیے نا وہ دیے ایم سی کیوز کی صورت میں. یعنی کہ رجسٹرار صاحب کو ایک سوال کے نیچے لکھا نظر آیا یس اور نو, انہوں نے ادھر یس پہ کلک کیا ہے, ٹک کیا ہے, ادھر نو پہ ٹک کیا, اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دیا. مطلب سادے سیدھے جواب انہوں نے دے دیے. حالانکہ رجسٹرار صاحب یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ تو جو شارٹ آرڈر آیا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کو وضاحت درکار ہو تو آپ چیمبر میں لے سکتے ہیں, اور اس کی بابت آپ جو قاضی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کسی کورٹ روم میں اس کی سماعت ہوئی, یہ مقرر ہوئی, اس کی کاز جاری ہے, دس اینڈ دیٹ, جس کے انہوں نے یس نو میں ایک جواب خبر اور آپ نے دینی ہے, اچھے طریقے سے بھی جواب دے سکتے. ایک خبر اور تھی, جنرل فیض صاحب کا جو فیلڈ جنرل مارشل کا ٹرائل ہے, جی 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 جی, وہ بھی سنا جلد ختم ہونے والا ہے. کہہ تو رہے ہیں کہ 30 سپٹمبر سے پہلے وہ سماپتی ہو جائے گی. 3 سے 5 ہفتے کا وقت تب تک ہی بنتا ہے, کنکلوژن تک پہنچ جائے گا معاملہ. اب پی ٹی آئی کے لوگ جو مایوس ہو رہے ہیں کہ ہم تو تصویر کچھ اور دکھا رہے ہیں, ان کے لیے خیر کا پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ جو سفارتی حلقے ہیں, ہم بار بار میں کہہ رہا ہوں اپنی سٹوری پہ میں قائم ہوں, جیسے نجم باجوہ اپنی سٹوری پہ قائم ہوں. میری سٹوری یہ ہے کہ سفارتی حلقوں نے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگانے دی. اطاعت آرڈر کی پریس کانفرنس کے بعد بالکل ٹھیک, سفارتی حلقے ہی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی شہری کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور سفارتی حلقے ہی چاہ رہے ہیں, جو میاں صاحب سے مل رہے ہیں, مریم صاحبہ سے مل رہے ہیں, کہ کوئی ایسی ایکویشن, ایسا معاملہ ہو کہ جو قابل قبول ہو عوام کو بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. آپ کے ہاں انسٹیبلٹی ہو تو پھر غیر ملکی قوتیں بھی بے چین ہوتی ہیں پاکستان میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے ملاقاتیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر دوسرے دن ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جامی صاحب اس میں ایک آخری میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ اس ملک کی تاریخ بھی دیکھ لیں, آپ اوور آل ورلڈ پالیٹکس دیکھ لیں, آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس معاملے کو دیکھ لیں کہ وین ایور دیر از این اٹیک آن کانسٹیٹیوشن یا پھر فنڈامنٹل رائٹس پہ اس طرح کا جس طرح کا معاملہ اس وقت بنایا ہوا ہے, اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ریل روڈ کر دیں گے, ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے اپنا پلان پورا کریں گے, اور آئینی ترمیم لے کے آئیں گے, اور عدلیہ کو بالکل اس کے ونگز کلپ کر دیں گے. تو اس کے مقابلے میں نا کبھی بھی یہ توقع رکھنا کہ صرف سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی اس کی حفاظت کرنا, نہیں, سول سوسائٹی کا کام ہے. سول سوسائٹی میں اس وقت ہماری سول سوسائٹی مردہ ہے. مجھے صرف ربیہ باجوہ نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے وہ سول سوسائٹی. کہاں آسما جہاں کی, اور پھر اس کے علاوہ پبلک, عوام, یہ تین مل کے یہ کر رہے ہو. آپ صرف یہ رکھیں کہ یہ جو بس کا ڈرائیور ہے
بس کا ٹائر پنکچر ہوا ہوا ہے اور صرف اسی نے جو ہے نا وہ کسی طرح سے کھڈوں سے بچا کے تو بس کو اچھا بھائی صاحب یہ میں توقع غلط ہے. میں نسل قوم ہمارا جو مجموعی رویے ہیں وہ میں تو ان کے بارے میں بڑا مایوس ہوں، چاہے یہ سیاسی معاملہ نہیں میں بات کر رہا. نہیں سر آپ کیسے مایوس ہو گئے؟ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں نے سنجانی میں کس طرح وہاں پہ لوگ پہنچے. آپ یہ جو لاہور میں کانا میں جلسہ ہوا ہے چلیے لوگ کس طرح سے وہاں پہ وقت کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب چتونی دے رہے ہیں کہ سر آپ کا کاریکرم سماپت ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.